کیا نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر پڑھنا بھی ضروری ہے؟ نماز جمعہ کے خطبوں کے درمیان گفتگو کرنے اور باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ نماز جمعہ کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ آئیں نماز جمعہ کے سلسلے سے اہم مسائل کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، تو آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ نماز جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ نماز زمانے حضور امام میں واجب ہے، لیکن جب امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں تو ایسی صورت میں یہ نماز واجب عینی نہیں بلکہ واجب تخیری ہے۔ تو واجب تخیری کیا ہے اسے جانتے ہیں۔ واجب تخیری کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو اختیار ہے کہ وہ جمعہ کے دن اگر تمام شرائط پائے جانے کو جو انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے، تو ایسی صورت میں اسے اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھے یا پھر نماز ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھے، اگرچہ افضل اور زیادہ فضیلت نماز جمعہ کی ہے۔ نماز جمعہ مشتمل ہے 2 خطبوں پر اور 2 رکعت نماز پہ، جس میں پہلے 2 خطبے دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ اور اس کے شرائط کیا ہیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تو آگے تمام شرائط اور کچھ اہم مسائل کو ہم بیان کریں گے۔ تو آئیں پہلے خطبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، خطبے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا خیال رکھنا امام کے لیے واجب ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام کھڑے ہو کر خطبہ دے، بیٹھ کر خطبہ دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے واجب ہے کہ جو خطبہ دے رہا ہے اور جو نماز پڑھائے گا دونوں ایک ہی فرد ہو، الگ الگ فرد نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے خطبے میں یہ واجب ہے کہ امام حمد و ثناء الہی کرے اور تقوی کی سفارش کرے۔ اسی طریقے سے واجب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سورہ قرآن کا پڑھے، اور دونوں خطبے کے بیچ میں، یعنی پہلے خطبے کے بعد دوسرے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر، بہت تھوڑا سا وقفہ بیٹھ جائے۔ جب پہلا خطبہ مکمل ہو گیا تو امام دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں۔ دوسرے خطبے میں واجب یہ ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار پر صلوات پڑھے۔ اور اس سلسلے سے ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، حمد الہی اور محمد و آل محمد پر صلوات احتیاط واجب کی بنا پر عربی زبان میں ہونی چاہیے، لیکن ثناء الہی اور تقوی کی سفارش عربی زبان میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہاں پر زیادہ افراد ایسے ہوں کہ جو عربی نہیں جانتے تو احتیاط واجب کی بنا پر تقوی کی سفارش خود ان کے زبان میں ہونی چاہیے، یعنی اردو زبان میں، اور اس زبان میں ہونی چاہیے کہ جس زبان کو سامنے والے سمجھ رہے ہیں۔ دوسرے خطبے کے مطالب کے سلسلے سے امام خمینی حفظہ اللہ نے کچھ بہت ہی اہم سفارش کی ہے، جیسے ہمیں جمعہ مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی ضرورت کی چیزوں کو بیان کریں۔ اسی طریقے سے حالات حاضرہ میں مسلمانوں کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، اسے بیان کریں۔ اور اس کے علاوہ سیاسی اور اقتصادی مسائل کو بھی اس خطبے میں مناسب ہے کہ ذکر کیا جائے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ جان لیا کہ خطبے میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں اور کون سی چیزیں اہم ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام کے لیے مستحب ہیں، آئیں اسے بھی جانتے ہیں۔ مستحب ہے کہ امام جمعہ مومنین کو سلام کریں، اور اسی طریقے سے دوسرے خطبے میں مستحب یہ ہے کہ مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور ایک اہم مستحب ہے وہ یہ ہے کہ امام جمعہ کسی چیز پر سہارا دے کر کھڑا ہو، جیسے عصا وغیرہ، تو یہ عمل مستحب قرار دیا گیا ہے۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ نماز 2 رکعت ہے، نیت ہوگی نماز جمعہ کی۔ امام پہلی رکعت میں حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاں مستحب ہے کہ سورہ منافقون کی تلاوت کی جائے۔ اور یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ حمد سورہ صرف سننا ہے، حمد سورہ کی تکرار نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ تمام ذکر کو آپ کو خود پڑھنا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ نماز جمعہ میں 2 قنوت کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ایک قنوت پہلی رکعت میں ہے، جب حمد سورہ کو ختم کر لیا قنوت پڑھنا ہے، قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ اور دوسرا قنوت جو مستحب ہے وہ دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد مستحب قرار دیا گیا ہے،
لہذا یہاں پر ایک بات کی توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم قنوت کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، یہی عادت نماز جمعہ میں بھی رہتی ہے۔ تو یہاں پر اگر خدا نخواستہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھا ہم نے رکوع سے اٹھنے کے بعد اور پھر دوبارہ بھولے سے رکوع میں چلے گئے، تو ایسی صورت میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رکن کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک ہم نے نماز جمعہ کے پریکٹیکل طریقے کو سمجھ لیا ہے۔ تو آئے جانتے ہیں کہ نماز جمعہ کب واجب ہوگی، کن شرائط میں واجب ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا ہو۔ وقت کا مطلب کیا ہے؟ وقت کا مطلب یہ ہے کہ زوال آفتاب کے وقت نماز شروع ہو، اور زوال آفتاب کا مطلب یہ ہوا کہ اذان ظہر کا اول وقت، اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ اوائل ظہر عرفی تک۔ یہ خاص اصطلاح ہے، انشاءاللہ اس کی توضیح آگے بیان کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کم سے کم 5 افراد موجود ہوں، جن میں ایک امام ہو اور 4 مامومین۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امام جمعہ کے اندر امامت کی شرائط پائے جاتے ہوں۔ تو امامت کی شرائط کیا ہیں اسے جانتے ہیں۔ نماز جمعہ کی امامت کی شرائط میں یہ ہے کہ امام مرد ہو، امام بالغ ہو، امام عاقل ہو، امام شیعہ اثنا عشری ہو، امام حلال زادہ ہو، اسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی حد شرعی جاری نہ ہوئی ہو احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم شرط ہے، وہ یہ ہے کہ امام عادل ہو۔ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، عدالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے، کوئی واجب اس سے چھوٹنے نہ پائے، اور حرام کاموں کو ترک کرے، کوئی حرام کام اس سے ہونے نہ پائے۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم سمجھیں گے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اعمال، کردار اور رفتار کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اچھا ہو، اس سے کوئی گناہ عمومی طور سے سرزد نہ ہوتا ہو۔ اسی طریقے سے شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لہٰذا اگر کوئی فرادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز جمعہ صحیح نہیں ہے۔ بعض موقعوں پر سوال یہ آتے ہیں کہ کیا خواتین اپنے گھروں میں نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو دیکھیں، نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتی ہیں خواتین۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جمعہ فرادہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ کی ایک شرط یہ ہے کہ 2 نماز جمعہ کے درمیان کم سے کم 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 1 فرسخ سے کم کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ میں نماز جماعت کے شرائط پائے جاتے ہوں۔ کیا مطلب؟ نماز جماعت کی کیا شرائط ہیں؟ تو دیکھیں، اس کے لیے ہماری آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ نماز جماعت کے اہم شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ مثلا امام ماموم سے اونچائی پر نہ ہو، اسی طریقے سے صفوں کے درمیان کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر شرائط پائے جاتے ہوں۔ مولانا صاحب، کیا جمعے کے خطبے کو سننا ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر خطبہ آپ کی زبان میں ہو رہا ہے، یعنی اردو میں ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے عربی زبان میں ہو رہا ہے لیکن آپ عربی کو سمجھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں خطبوں کا سننا احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا خطبوں کے درمیان گفتگو کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، جب امام خطبہ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا باتیں کرنا، اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں مکروہ ہے کہ جب یہ رکاوٹ نہ بنے خطبہ سننے میں۔ اگر خطبہ سننے میں آپ کی گفتگو اور باتیں رکاوٹ بن رہی ہیں تو ایسی صورت میں ایسا کرنا، یعنی باتیں کرنا، جائز نہیں ہے۔ مولانا صاحب، مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا نماز جمعہ پڑھنے کے بعد نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے؟ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کی نئی توضیح المسائل جامع جلد نمبر 1 مسئلہ نمبر 202 کے حاشیے میں اوائل ظہر عرفی کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ اگر دونوں خطبے 40 منٹ کے اندر ختم ہو جائیں اور فوراً نماز جمعہ شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر نماز جمعہ کے تمام دیگر شرائط پائے جا رہے ہوں تو ایسی صورت میں آپ پر نماز ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز جمعہ، اگر آپ نے نماز کو واجب کی نیت سے پڑھا ہے تو یہی کافی ہے۔ لیکن اگر 40 منٹ سے سوا گھنٹے، یعنی 40 منٹ سے
ایکسٹرا ہو جائے 75 منٹ تک ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر یہاں پر آپ کو نماز ظہر بھی پڑھنی ہے. لیکن اگر 75 منٹ سے زیادہ اگر خطبہ ہو جا رہا ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق آپ کو نماز ظہر واجب کی نیت سے پڑھنا ہے اور نماز جمعہ قربت کی نیت سے پڑھنا ہے. یہاں پر آیت اللہ سستانی کے علاوہ آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کا فتویٰ کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں. آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اوائل ظہر عرفی سے 1-2 گھنٹے سے زیادہ تاخیر نہ ہو اور یہ نماز جمعہ واجب تاخیری ہے. آپ نے اگر نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نماز ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں آپ احتیاط کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. مولانا صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر ہم جمعے کے خطبہ ختم ہونے کے بعد پہنچیں تو ایسی صورت میں ہماری نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص خطبے کے بعد پہنچ رہا ہے، مثلا پہلی رکعت کے رکوع میں پہنچ رہا ہے یا پہلی رکعت کے مثلا سورہ جمعہ کے وقت پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر تمام شرائط پائے جا رہے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی نماز کافی بھی ہوگی نماز ظہر سے. مولانا صاحب اگر ہم نے غسل جمعہ کیا ہو تو کیا ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو بھی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق غسل جمعہ وضو سے کافی ہے. یعنی اگر آپ نے غسل جمعہ کر لیا ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب غسل کے دوران یا غسل کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق غسل جمعہ کے بعد آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. مولانا صاحب کیا ہم اہل سنت کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق آپ نماز جمعہ میں برادران اہل سنت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں نماز ظہر ادا کرنا ضروری ہے. کیا مسافر بھی نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے، اور کیا مسافر کو جمعے کی نماز کے بعد نماز ظہر بھی پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے نزدیک مسافر انسان نماز جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے، اور اگر نماز جمعہ اپنے تمام شرائط کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے تو یہی نماز جمعہ کافی ہے. اس کے لیے نماز ظہر پڑھنا اسے ضروری نہیں ہے اگر وہ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے ادا کر رہا ہے. تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دیگر مومنین کو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں. ساتھ ہی ساتھ آپ سبیل میڈیا گروپ کو ضرور سپورٹ کریں، پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ موجود ہے. تو یہیں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.